بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی تو اس نے اپنی آپ بیتی کچھ اس طرح بیان کی کہ میں عمرہ کرنے گئی تو طواف کرتے ہوئے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر پتہ چلا کہ مجھے ایک عربی اٹھا کر ہسپتال لے آیا ہے۔ میں نے اس عربی کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا، آپ کو میرے گھر کھانا کھانا ہوگا، تبھی میں شکریہ قبول کروں گا۔ میں مان گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی، مگر جو ہی میں بیڈ پر بیٹھی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس عربی نے تو مجھے سعودی عرب میں رہتے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ میں کافی حد تک عربی زبان بھی سیکھ چکی تھی، مگر میرا یہاں پر دل نہیں لگتا تھا۔ شادی سے پہلے تو مجھے بہت سپنے دکھائے گئے تھے، مگر یہاں آ کر تو پتہ چلا تھا کہ سعودی عرب میرے لیے ایک جیل سے کم نہیں ہے، ایک ایسی جیل جہاں پر اگلے ہی لمحے کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ یوں تو میرے گھر سے نکلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، مگر کبھی کبھار میرے شوہر کو نہ جانے کیا ہو جاتا تھا۔ وہ صبح سویرے ہی مجھے ایک لمبی سی لسٹ ہاتھ میں تھما کر کہتا تھا، یہ سب چیزیں لے آؤ۔ وہ چیزیں ایسی ہوتی تھی جن کو پورا کرتے کرتے شام کے اندھیرے چھا جاتے تھے۔ میرے شوہر کی فرمائشیں بڑی عجیب سی ہوتی تھیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، جب مجھے سعودی عرب آئے ہوئے 2 ماہ گزرے تو میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، ماہنور، میں چاہتا ہوں کہ اب تم یہاں کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل جاؤ۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی، کیونکہ گھر میں رہ رہ کر بھی میں بہت بیزار ہو چکی تھی۔ میں بولی، فیضان مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس نے میرے سوال کے جواب میں مجھے ایک لمبی سی لسٹ تھما دی اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر دور ایک بازار میں چھوڑ آیا تھا۔ کہنے لگا، جب یہ چیزیں تم خرید لو تو مجھے کسی بھی اسٹور والے کے نمبر سے کال کر لینا، اور ایک چٹ پر اپنا موبائل نمبر لکھ کر مجھے تھما دیا۔ میں پاکستان میں ہی خود ہی سودا سلف وغیرہ لایا کرتی تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی تھی۔ میرا شوہر تو چلا گیا، میں نے لسٹ کھول کر دیکھی تو حیران رہ گئی کہ اس پر بڑی عجیب و غریب چیزیں لکھی تھی۔ 21 دانے لونگ۔ اب میں حیران تھی کہ 21 دانے لونگ کہاں سے لوں۔ میں نے اسٹور میں کھڑی ہیلپر لڑکی سے پوچھا تو وہ مسکرائی اور بولی، آپ یہ پیکٹ لے لیں، ہمارے اسٹور پر ہر چیز پیکٹ میں ہی موجود ہوتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور لونگ کا پیکٹ رکھ لیا۔ پھر 50 دانے الائچی، 104 دانے چاول، 72 دانے چنا دال۔ میں یہ ساری لسٹ پڑھ کر مسکراتی رہی اور پیکٹ جمع کرتی رہی۔ پہلے دن میری شاپنگ جلد مکمل ہو گئی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، تم نے اتنی جلدی سب کچھ خرید لیا؟ میں نے اسباب میں سر ہلا دیا تو میرا شوہر مجھے گھر لے گیا۔ گھر میں میری ساس، شوہر اور 2 نندیں رہتی تھیں۔ ہم گھر پہنچے تو سبھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فیضان کہنے لگا، یہ سب چیزیں ادھر ہی لے آؤ۔ میں وہ سارے پیکٹ اٹھا کر ان کے سامنے لے گئی۔ میرا شوہر کہنے لگا، 21 دانے لونگ لے کر آؤ۔ میں نے پیکٹ اپنے شوہر کے سامنے کر دیا۔ اس نے غصے سے مجھے گھورا اور بولا، تم نے لسٹ غور سے نہیں پڑھی تھی کیا؟ میں نے 21 دانے لونگ نہیں لکھا تھا جبکہ تم پورا پیکٹ اٹھا کر لے آئی ہو؟ پھر اس نے وہ پیکٹ اٹھا کر دیوار پر بھی مارا تھا۔ پھر 104 دانے چاول مانگے تو اب میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے پھر سے پیکٹ لا کر فیضان کو تھما دیا۔ تب میری ساس غصے سے کہنے لگی، بیٹا تمہاری بیوی تو بہت ہی بیوقوف ہے۔ مجھے یہ بتاؤ مانور، تم نے گھر میں ایسے کون سے پہاڑ توڑنے تھے جو جلدی جلدی یہ پیکٹ اٹھا کر لے آئی ہو؟ تم سے جتنی چیزیں منگوائی تھی وہ کیوں نہیں لے آئی؟ میں بولی، آنٹی اسٹور پر ہر چیز پیکٹ میں رہی تھی۔ تبھی میری نند سونیا کہنے لگی، آپ میں ذرا عقل نہیں ہے، پیکٹ کھول کر بھائی کی مطلوبہ چیزیں نکال لیتی۔ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا کہ مجھ سے چھوٹی ہو کر مجھے درس دے رہی ہے۔ میں بولی، سونیا کیا پیسے درختوں پر اگتے ہیں جو میں ایسا کرتی؟ تب میرا شوہر غصے میں بولا، اپنی بکواس بند کرو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری بہن کے ساتھ اس لہجے میں بات کرو؟ ابھی میں اسی لیے پاکستان میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں کے سب لوگ بھوکے ننگے ہوتے ہیں، چھوٹی سوچ کے مالک ہیں، ان کے بات پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مگر ان لوگوں کو کیا پتا جو اتنی لاپرواہی سے خرچ کرتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں وہاں سے چپ چاپ نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے پاکستان بہت زیادہ یاد آ رہا تھا۔ وہاں پر میرے اپنے لوگ تھے،
میرے اپنے رشتے تھے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ ہمارے گھر میں غربت بہت زیادہ تھی۔ میں 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ابو حیات نہیں تھے۔ میرے لیے جب فیضان کا رشتہ آیا تو امی بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، مہنور، تمہارے لیے سعودیہ میں رہنے والے ایک لڑکے کا رشتہ آیا ہے۔ بہت اچھے اور کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ تم تو جانتی ہو کہ سعودی عرب کی رہائش کتنی مہنگی ہے، مگر لڑکے کی پوری فیملی وہیں پر رہتی ہے اور وہ تمہیں بھی شادی کے بعد اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میری بیٹی، تم سعودیہ جا کر عمرہ اور حج کرنا اور اپنے قدم مضبوط کرنے کی کوشش کرنا، اور ہو سکے تو اپنے بھائی کو وہیں بلانے کی کوشش کرنا تاکہ ہمارے حالات بھی بدل جائیں۔ میں نے امی سے وعدہ کیا تھا اور بولی تھی کہ وہ ہرگز فکر نہ کریں، میں وہاں جا کر فیضان سے کہوں گی کہ وہ مجھے جاب دلوا دیں۔ جب تک میرے بھائی اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے تب تک میں ہی آپ کو سپورٹ کروں گی۔ امی بہت خوش ہو گئی تھیں اور جھولیاں اٹھا اٹھا کر میرے لیے دعائیں کرنے لگی تھیں۔ مجھے کیا علم تھا کہ یہاں آ کر مجھے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ مجھے ہفتے میں ایک بار صرف 5 منٹ کے لیے فون کرنے کی اجازت ملتی تھی، اور اس وقت بھی میری ساس میرے سر پر کھڑی ہوتی تھی۔ موبائل کو اسپیکر آن کر کے دیا جاتا تھا۔ میں امی کو اپنے حالات سے آگاہ نہیں کر پاتی تھی۔ رشتے کرانے والی عورت نے ہمیں جتنے خواب دکھائے تھے ان کے پیش نظر تو امی یہی گمان کرتی ہوں گی کہ میں تو بہت عیش و عشرت بھری زندگی گزار رہی ہوں اور ان کو یہاں آ کر بھول گئی ہوں۔ مگر یہاں مجھ پر جو کچھ بیت رہا تھا اس کے متعلق یا تو صرف میں جانتی تھی یا میرا خدا جانتا تھا۔ میری حیثیت یہاں ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ میں سارا سارا دن گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، جبکہ میری نندیں مجھ پر حکم چلاتی نہ تھکتی تھی۔ میں فیضان کی توجہ پانے کی کوشش کرتی تو وہ بھی مجھے نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار جب ان کا موڈ خوشگوار ہوتا تو مجھے اس بات کا احساس دلا دیتا کہ میں اس کی بیوی ہوں، نہیں تو میری اوقات یہاں پر فقط ایک ملازمہ کی سی تھی۔ یوں ہی میں اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا، دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ شاید فیضان مجھے منانے آیا ہوگا۔ تبھی میری ساس نے کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی تھی۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر کہنے لگی، پاکستان سے فون آیا تھا کیا؟ تمہارا وہاں پر کوئی مر گیا ہے جس کا تم سوگ منا رہی ہو؟ یہ بات سن کر تو میرا دل چھلنی چھلنی ہو گیا تھا۔ میں بولی، آنٹی اللہ نہ کرے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ خدا کا کچھ خوف کریں۔ وہ کہنے لگی، خدا کا خوف ہی ہے جو تم اس وقت میرے گھر پر موجود ہو، نہیں تو تم پر چوری کا الزام لگا کر جیل بھجوا دیتی، پھر جب تم ساری زندگی جیل میں سڑتی تب پتہ چلتا۔ چلو نکلو اپنے کمرے سے اور کھانا بناؤ، سونیا اور مشل کو بھوک لگی ہے۔ میں خود سے بولی، اگر بھوک لگی ہے تو ان سے کہیں کہ وہ کچھ بنا لیں، اب اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے۔ وہ میری بات سن کر میری ساس نے ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر میرے شوہر کو موقع پر بلا لیا اور جھوٹے الزامات مجھ پر لگانے لگیں۔ اس دن میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور اس نے ایسا ہاتھ اٹھایا تھا کہ کئی دن میرے جسم پر نیل پڑے رہے تھے، اور اس دن مجھے اپنی حیثیت کا علم ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کے سامنے زبان کھولنے کا مطلب تھا اپنی شامت کو آواز دینا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی زبان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سی لیا تھا۔ میری دونوں نندیں بڑی عجیب سی تھیں۔ وہ سارا سارا دن پڑی بستر توڑتی رہتی تھی، ابھی شام کے وقت خوب بن ٹھن کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ پارٹی کرنے چلے جایا کرتی تھی۔ یوں تو میرا شوہر بہت سخت مزاج تھا، مگر اس نے کبھی اپنی بہنوں کو روک ٹوک نہیں کی تھی۔ خیر، اس واقعے کے 2 ہفتے بعد میرے شوہر نے مجھے پھر سے ایک لسٹ تھما دی تھی اور کہنے لگا کہ تم پیسوں کی فکر ہرگز مت کرنا، جتنی چیزیں اس پر لکھی ہوئی ہیں اتنی ہی لے کر آنا، آج جلدی کرنے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ آج بھی میرا شوہر مجھے اسی بازار میں لے کر گیا تھا جہاں پہلے لے کر گیا تھا۔ میں اسٹور پر چلی گئی۔ میں نے جب مطلوبہ چیزیں خرید لیں تو اسٹور کے مالک سے اجازت لے کر ایک کونے میں بیٹھ کر سارے پیکٹ کھول کر بیٹھ گئی اور ایک ایک چیز کو گننے لگی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اسٹور میں آنے جانے والے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے تھے۔ ایک عربی مرد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ آپ کچھ پریشان ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ مسکرا کر واپس چلا گیا۔ آج مجھے 6-7 گھنٹے لگ گئے تھے۔ پھر میں نے فیضان کو فون کر کے بلا لیا۔ آج وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، آج اگر تم نے چیزوں میں گڑبڑ کی ہوتی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔
یا بہت زیادہ تھک چکی تھی. میں نے سوچا تھا کہ گھر جاتے ہی لمبی تان کر سو جاؤں گی، مگر گھر میں داخل ہوئی تو چکرا کر رہ گئی. ہر طرف بہت ہی گند پھیلا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کسی پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا. میں حیرت سے بولی، یہ سب کیا ہے؟ میری ساس نے ناک سے مکھی اڑائی اور جواب دیے بنا ہی اپنے کمرے میں چلی گئی. فیضان کہنے لگا، تم جلدی جلدی سے ہر چیز سمیٹ لو، مجھے یہ کچرا پسند نہیں ہے. میں تو اپنے نصیبوں کو رونے لگی تھی. خیر مجبوری تھی، شوہر کی بات ماننا پڑی تھی. میری نندوں نے مجھے ابھی مجھ سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا. میں جب بھی ان کے پاس جا کر بیٹھتی تو وہ اٹھ کر چلی جاتی تھی. میں نے محسوس کیا تھا کہ میری نندوں کی سرگرمیاں کچھ مشکوک سی تھیں اور وہ اکثر ویڈیو کال پر لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی، مگر جیسے ہی مجھے دیکھتی تو فوراً اٹھ کر چلی جایا کرتی تھی. مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں دھول چونک رہی تھی. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اس کی بہنوں کی کرتوتوں سے ضرور آگاہ کروں گی، مگر اس سے پہلے میں کوئی ثبوت ڈھونڈ لوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر میں نے ثبوت کے بغیر بات کی تو شاید یہ لوگ مجھے زندہ ہی درگور کر دیتے. کچھ دن تو آرام سے گزر گئے تھے، مگر پھر سے میرے شوہر کو مجھ سے شاپنگ کروانے کا دورہ پڑ گیا تھا. اس نے مجھے لسٹ تھما دی اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسٹور تک لے گیا. میں بولی، فیضان آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ مجھ سے اس طرح کی چیزوں کی خریداری کیوں کرواتے ہیں؟ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، مجھے پاگل سمجھ رہی ہو؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں آزما رہا ہوں اور اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہنے کے قابل ہو بھی یا نہیں. دراصل میں پاکستان میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ جو شادی ہوئی ہے نا، میری مرضی کے بغیر ہوئی ہے. میں تمہیں جب تک اپنے رنگ ڈھنگ میں نہیں ڈھال لیتا تو تمہیں قبول نہیں کر پاؤں گا. میں بولی، فیضان یہ کون سا طریقہ ہے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی؟ فیضان نے مجھے ٹوک دیا تھا. پھر وہ مجھے کہنے لگا، مجھے زیادہ باتیں کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں. چلو اترو گاڑی سے. میں بہت جلدی کے ساتھ گاڑی سے اتر آئی تھی. آج میرا دل معمول سے کچھ زیادہ ہی اداس تھا. میں سارے پیکٹ خرید کر اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ چلی گئی، کیونکہ ہم مکہ شہر میں رہتے تھے اور وہاں سے قریب پڑتا تھا. میں 2 دفعہ پہلے بھی وہاں جا چکی تھی. میں نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور میں رو رو کر دعا کر رہی تھی. تبھی اچانک سے مجھے چکر آئے اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی. پھر مجھے بازو میں سوئی چبھنے جیسا درد محسوس ہوا. میں نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھول ڈالی تھیں. تب مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ میں تو ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہوں. نرس نے مجھے ہوش میں آتا دیکھا تو مسکرا کر میری خیریت دریافت کی تھی. میں نے کہا کہ مجھے کیا ہوا تھا. وہ کہنے لگی، ایسی حالت میں خوراک کی طرف توجہ نہ دے تو ایسا ہی ہوتا ہے. میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی. میں بولی، کیوں، کیا ہوا ہے مجھے؟ میں ٹھیک تو ہوں نا؟ وہ نرس مسکرائی اور بولی، جی آپ بالکل ٹھیک ہیں. پریشانی کی کوئی بات نہیں، بلکہ بہت خوشی کی بات ہے. آپ ماں بننے والی ہیں. میں اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی. مجھے 100% یقین تھا کہ اولاد کی خبر سن کر میری ساس کا دل میرے لیے صاف ہو جائے گا اور میرا شوہر بھی میرے ساتھ اچھا ہو جائے گا. میری زندگی میں سکون آ جائے گا. میں نرس سے بولی، میں گھر جانا چاہتی ہوں. تب بھی وہ بولی، ٹھیک ہے آپ گھر جا سکتی ہیں، مگر پہلے ڈاکٹر سے اپنی دوائی لکھوا لیں. میں نے اس بات میں سر ہلا دیا. تبھی مجھے خیال آیا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچی. یہ سوال جب میں نے نرس سے پوچھا تو کہنے لگی، آپ میرے ساتھ باہر آ جائیں، وہ راہداری میں بیٹھا آدمی آپ کا انتظار کر رہا ہے. جب میں باہر نکلی تو سامنے ایک عربی مرد بیٹھا تھا. میں اس کے پاس گئی اور بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، آپ مجھے ہسپتال لے آئے. وہ کہنے لگے، میں آپ کا شکریہ یوں ہی قبول نہیں کروں گا، آپ کو میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا. آپ کو چائے پلا کر شکریہ قبول کروں گا. میں نے گھڑی میں وقت دیکھا. ابھی گھر لوٹنے میں بہت ٹائم پڑا تھا. میں نے اس عربی مرد کے ساتھ جانے کے لیے حامی بھر لی تھی، کیونکہ میں اس کے گھر سے اپنی والدہ کو فون کر کے اپنے حالات سے آگاہ کرنا چاہتی تھی. انہیں بتانا چاہتی تھی کہ آپ کی بیٹی آپ کو ہرگز بھولی نہیں ہے، بلکہ میں تو خود ہی بھیانک حالات سے گزر رہی ہوں. پھر انہیں یہ بھی تو بتانا تھا کہ میں امید سے ہوں. خیر میں عربی مرد کے ساتھ چلی گئی. اس کا گھر ہسپتال سے قریب ہی تھا. وہ مجھ سے چھوٹے موٹے سوال جواب کرنے لگا. وہ بولا، تم سعودیہ کب آئی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں 1 سال پہلے آئی ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں. میرے سسرال والے اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں. وہ عربی مرد کہنے لگا، تو تم نے پولیس میں کمپلین کیوں نہ کی؟ میں بولی، مجھے یہاں کے سسٹم کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہفتے میں 1 بار مجھے بازار بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں سے بھی عجیب و غریب چیزیں منگوائی جاتی ہیں.
اتنی دیر میں اس عربی مرد کا گھر آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تم اندر چلو، پھر ہم اس معاملے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں۔ میں مطمئن ہو کر اس کے گھر چلی آئی تھی۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی ملازمہ کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ فریش جوس نکال کر لاؤ۔ مگر میں جو ہی صوفے پر بیٹھی تو مجھے متلی ہونے لگی تھی۔ میرا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ میں نے اس عربی مرد کو اشارہ کیا اور باتھ روم کے متعلق پوچھا۔ اس نے مجھے باتھ روم دکھایا۔ میں متلی کرتی جا رہی تھی اور میں نے امی سے سن رکھا تھا کہ پریگنینسی میں چھوٹی موٹی بدبو سے بھی دل خراب ہونے لگتا ہے، اور آج میں خود پر یہ تجربہ کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی چیز مری پڑی ہے۔ میں باہر نکلی تو عربی مرد کہنے لگا سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں وہاں سے جلد از جلد بھاگ جانا چاہتی تھی کیونکہ میرا بیٹھنا دشوار ہو چکا تھا۔ عربی مرد نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگا تم بیٹھو، میں جوس لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلا گیا تو میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس صوفے کے نیچے ایسا کیا پڑا تھا جس کی بدبو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں، مگر مجھ سے زیادہ جھکا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے صوفے کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس میں تو میرا ہاتھ دھنس گیا ہے۔ وہ ایک جدید قسم کا صوفہ تھا جو اوپر سے تو صوفے کی معنی لگتا تھا مگر اندر سے ایک صندوق تھا۔ میں نے اس کے ڈھکن کو کھول کر دیکھا تو میرے حلق سے چیخیں برآمد ہونے لگی تھی کیونکہ اندر تو کسی عورت کی لاش پڑی تھی اور اس پر بہت سے پرفیوم پھینکے گئے تھے تاکہ اس کی بدبو خوشبو میں بدل جائے۔ میری چیخیں سن کر وہ عربی مرد بھی ادھر ہی آ گیا تھا۔ میں چیختی چلی جا رہی تھی اور وہ بھی آگے بڑھا۔ جب اس نے سامنے کا منظر دیکھا تو زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک وہ کہنے لگا میری یاسمین، میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ جس عورت سے محبت کی وہ تم ہو۔ میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی عورت کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ تم سے شادی کی تو لگا زندگی ہنسی ہو گئی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے، اور پھر تم نے مجھے خوشخبری سنائی کہ تم مجھے اولاد دینے والی ہو۔ مگر ایک دن مجھے ملازمہ نے بتایا کہ تم میرے نام ایک خط لکھ کر اپنا سامان لے کر یہاں سے چلی گئی ہو۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ خط پڑھا تو اس پر لکھا تھا کہ تمہارا دل مجھ سے بھر گیا ہے، اس لیے تم اپنی زندگی کی نئی شروعات کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ یاسمین، اس خط کے نیچے تمہارے انگوٹھے کا نشان بھی تو تھا۔ میں بہت رویا تھا، مگر تم آج مردہ حالت میں میرے ہی گھر کے صوفے کے نیچے سے ملی ہو۔ عربی مرد روتا چلا جا رہا تھا جبکہ میری نظر اس کی ملازمہ پر پڑی تھی۔ وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر فرار ہونا چاہ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے عربی مرد کو اس کی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ ایک دم ہوش میں آ گیا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور چلانے لگا تھا۔ وہ بولا تم نے مجھے بتایا کہ میری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے، تم نے مجھے اس کا جھوٹا خط دکھایا، مجھے بتاؤ اس کے پیچھے تمہارا کیا مقصد تھا؟ تم نے میری بیوی کو جان سے مارا ہے نا؟ وہ ملازمہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ بولی میں نے نہیں مارا، یہ سب ایک حادثے کے نتیجے میں ہوا۔ دراصل میں یہاں کام کرنے صرف اس لیے آتی تھی کیونکہ مجھے کسی سے بھی علم ہوا تھا کہ آپ بہت ہی مالدار آدمی ہیں۔ میں اس گھر میں کام کرتی رہی اور قیمتی چیزیں روزانہ چوری کرتی رہی۔ ایک روز مالکن کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے مالکن مجھے پولیس کے حوالے کر دیتی اور میری ساری زندگی خراب ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے گھر سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر مالکن نے مجھے بہت مضبوطی سے تھام لیا تھا کہ اسی تصادم میں وہ نیچے فرش پر جا گری۔ مجھے علم نہیں ہوا کہ ان کے سر کے کون سے حصے پر چوٹ آئی تھی۔ وہ ایسی بے ہوش ہوئی کہ دوبارہ نہ اٹھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اگر آپ کو علم ہو جاتا کہ مالکن مر گئی ہے تو آپ مجھے زندہ نہ چھوڑتے۔ اس لیے میں نے مالکن کو صوفے میں چھپا دیا اور روز ان کی لاش پر ایک نیا پرفیوم چھڑک دیتی تھی تاکہ کسی کو اس لاش کی بدبو نہ آئے، اور آپ اس کمرے میں بہت کم ہی آتے تھے، اس لیے کبھی آپ کو بھی شک نہیں ہوا تھا۔ ابھی میں نے جھوٹ موٹ کا خط لکھ کر اس کے انگوٹھے کا نشان بنا دیا تھا۔ میں مالکن کو آج دفنانے والی تھی مگر پھر آپ آ گئے اور میرا بنا بنایا کھیل خراب ہو گیا۔ عربی مرد نے اپنی ملازمہ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور میرا بہت شکریہ ادا کیا کہ میری وجہ سے وہ ساری حقیقت جان پایا ہے۔ اس نے فون پر کسی سے بات کی اور اسی وقت کچھ لوگ آ کر اس کی بیوی کی تدفین کے لیے اسے اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد وہ بولا چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی مگر وہاں بھی ایک سرپرائز میرا منتظر تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ وہاں تو ایک عجیب طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ وہاں پارٹی ہو رہی تھی جس میں مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ میری دونوں نندیں مردوں کے سامنے رقص پیش کر رہی تھی۔
جبکہ میرا شوہر بھی وہیں پر موجود تھا۔ میں مزید آگے بڑھی تو اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، امی ہمیں مانور کے روپ میں کام والی تو مل گئی ہے، کیوں نہ ہم اس سے مزید فائدہ اٹھائیں اور اسے بھی رقص پر لگا دیں۔ میری ساس کہنے لگی، تمہارا مشورہ تو بہت اچھا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے یہ پارٹی ختم کرو ورنہ وہ بھاگ جائے گی۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہاں جو ابھی چل رہا تھا، میں الٹے قدمیں وہاں سے بھاگی تھی۔ عربی مرد ابھی وہیں پر تھا، میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے ایک بار پھر سے پولیس کو بلوایا اور میرے شوہر سمیت سب کو گرفتار کروا دیا تھا۔ بعد میں میرے شوہر نے پولیس کے سامنے یہ انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے گھر میں ہی ایک جوا خانہ بنا رکھا تھا، ہفتے میں 3 دن وہ یہاں پر یہ سب کام کرتے تھے۔ جس دن گھر میں ایسا کوئی فنکشن ہوتا تو وہ مجھے جان کر بازار بھیج دیا کرتے تاکہ میں ان معاملات سے بے خبر رہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر میں اپنی ہونے والی اولاد کی وجہ سے بڑی پریشان تھی۔ اس عربی مرد نے مجھے شادی کی آفر کر دی تھی، جسے میں نے قبول کر لیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے بچے کو اپنا نام دے گا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ بچے کی پیدائش تک میری طلاق نہ ہو سکتی تھی۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، میرا شوہر جیل میں تھا، میں نے اس سے طلاق لے لی اور عبداللہ سے شادی کر لی۔ وہ بہترین شوہر اور اچھا باپ ثابت ہوا تھا۔ اس نے میرے دونوں بھائیوں کو بھی سعودیہ بلوا لیا اور انہیں اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا تھا۔ میری زندگی اب بہت بہتر ہو گئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے فیضان جیسے بد کردار شخص سے نجات دے کر عبداللہ کا ساتھ دیا تھا۔ ہم دونوں شادی کی پہلی سالگرہ پر حج کرنے گئے تھے۔ تب مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس دنیا میں اگر اچھے لوگ موجود نہیں ہوں تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے۔ آج میں یہ بات فخریہ طور پر کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اپنے شوہر عبداللہ سے بے انتہا محبت ہے اور میرا شوہر عبداللہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔